تو بھائی آج میری پوزیشن یہ ہے کہ میں کوئی باقاعدہ طریقے سے کوئی تقریر تیار نہیں کر پایا. انشاءاللہ اگلے کمنگ سنڈے میں آپ لوگوں کے ساتھ میں اس عنوان سے شیئر کروں گا کہ قرآن میں حکمت کس کو کہا گیا ہے. بہت ہی خوبصورت باتیں ہیں اس کے اندر کیا. تو کیونکہ اسپیچ بینگ انکمپلیٹ تو ظاہر بات ہے آیتوں کو دیکھنا پڑتا ہے جب بھی اسٹینڈ معلوم پڑتا ہے. تو وہ ہیں ابھی کچھ تو نوٹس بنے ہیں میرے 2-3 پیج تو بن چکے ہیں اس کے, لیکن کافی اور نوٹس بننے ہیں اس کے اندر. کیونکہ دیکھتے ہیں قرآن پوری بھری ہوئی حکمت کی آیتوں سے, پورے قرآن کو ہی حکمت کہا گیا ہے. تو انشاءاللہ اگلے اتوار اس پہ کچھ نہ کچھ بات کرنے کی کوشش کروں گا میں. تو آج انپریپیئرڈ مائنڈ ہے میرا, تو میں کچھ جنرل ٹاکس کرتا ہوں آپ سے, ایک آدھی آیت کی کوئی تشریح بیان کرنے کی کوشش کرتا ہوں اس کے اندر. آج جو مسلم ورلڈ کو ہم دیکھ رہے ہیں, ایسا لگتا ہے کہ یہ قوم جکڑی ہوئی ہے. نہ مینٹل لبرٹی ہے, نہ سوچ کی آزادی ہے, نہ عمل کی آزادی ہے, نہ تھاٹ پروسیس کرتے ہیں. ان 400-500 سال میں میں کہہ سکتا ہوں ذمہ داری کے ساتھ میں, مسلمانوں نے ایک بھی چیز انسانیت کو نہیں دی ہے. السلام علیکم. السلام علیکم. ارے بھائی آئیے, اقبال بھائی آئیے 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 آئیے. تو آج میں کچھ جنرل ٹاکس کروں گا آپ سے, کیونکہ آج کوئی باقاعدہ اسپیچ پریپیئرڈ نہیں ہے. انشاءاللہ اگلے ہفتے حکمت کے عنوان سے میں کچھ کوشش کروں گا بتانے کی کہ قرآن میں حکمت کس کو کہا گیا ہے. کیونکہ سارے نبیوں کا کام بتایا گیا ہے کہ ہم نے ان کو کتاب دی, ہم نے ان کو حکمت دی. تو آپ کو یہ سمجھنا ہوگا کہ حکمت کہتے کس کو ہے. آپ کو سمجھا دیا گیا حکمت کے نام پہ حدیثیں, وہ پتہ نہیں کیا ہے مجھے, لیکن قرآن حکمت کس کو کہہ رہا ہے, قرآن خود حکمت کیسے لاتا ہے, وہ انشاءاللہ اگلے سنڈے ہم لوگ اس موضوع کو لیں گے. تو آج میں کچھ جنرل ٹاکس کر دوں گا آپ سے. آج آپ دیکھتے ہیں مسلم ورلڈ ایز سچ پوری کی پوری ایسا لگتا ہے کہ انٹلیکچوئل اسٹارویشن میں جیتے ہم لوگ. ذہنی فاقہ کشی ہے ہمارے پاس میں, ذہنی فاقہ کشی. یہ کر دوں گا تو حلال ہو جائے گا, یہ کر دوں گا تو حرام ہو جائے گا, پتہ نہیں یہ جائز ہے ناجائز ہے. کل مجھے ایک میسیج آیا, باقاعدہ طریقے سے آڈیو میسیج ہے, کوئی بہت بڑے عالم صاحب کی فتویٰ ہے اس میں, کہ جو واٹس ایپ کے اوپر جو قرآن کی آیتیں بھیجائی جاتی ہے, کیا ان کو ڈیلیٹ کیا جا سکتا ہے, ورنہ قرآن کی آیت مٹنے کے برابر ہو جائے گا. تو وہ فتویٰ بتا رہا ہے 1 آدھے گھنٹے کے لیکچر کے اندر کہ نہیں, اس کو آپ نکال سکتے ہیں, اس کو رکھ سکتے ہیں, وہ ایسا ہوا تھا ایسا ہوا. تو آپ بتائیے, آپ اس ذہنیت میں جی رہے ہیں, آپ اس ذہنیت میں جی رہے ہیں. انفارمیشن اس کی امپورٹنٹ تھی, وہ بات چھوڑ دی آپ نے. وہ قرآن کی آیت کا جو تقدس آپ کے پاس میں جڑا ہوا ہے کہ اس کو جیب میں رکھ سکتا ہوں, بغیر وضو کے میں فون کو ٹچ کر سکتا ہوں, یہ کوشچنز ہے اس میں, کیونکہ اس میں قرآن کی آیت ہے. باتھ روم میں جا کے لے کے جا سکتا ہوں, ہاں باتھ روم میں لے کے جا سکتا ہوں, نہیں جا سکتا ہوں, وغیرہ وغیرہ. خیر چھوڑیے. تو آپ دیکھیے ان 300-400 سال کے اندر جو بھی انسانیت پروگریس کری, جس کو میں کہتا ہوں کہ سائنٹیفک ایرا تھا, Muslims have not contributed anything to the mankind. یہ ہسٹوریکلی ثابت ہے بات. مسلمان انسانیت کو کوئی بھی چیز نہیں دے سکے ان 400 سال میں. ہاں وہ کیسا تھا, میں وہی بات آئے گی ابھی, کیوں نہیں دے سکے. آپ پورے کے پورے شرک میں زندہ ہیں, جکڑی ہوئی ذہنیت میں جیتے ہیں. آپ اس جکڑی ہوئی ذہنیت کو آپ لیبل لگائے ہوئے اسلام کا, اس پہ لیبل لگائے ہوئے اسلام کا. یہی حال اگر ہم لوگ باریکی سے اگر اس کا انالیسس کرتے ہیں کہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی جو نبوت کا پیریڈ ہے 610 AD اس کا آغاز ہے نبوت کا,
تو اگر ہم اس کو دیکھتے ہیں تو اس سے پہلے کا جو پیریڈ ہے، اس سے پہلے کا جو دور ہے، جس کو تمام مورخین 2 ناموں سے جانتے ہیں، بلکہ 3. کچھ لوگ کہتے ہیں اٹ واز دا ڈارک ایجز، ڈارک ایجز. کچھ کہتے ہیں دور جہالت کا پیریڈ. انگلش میں کہیں گے دا پیریڈ آف اگنورینس. اس سے بھی بڑی ایک بات اور اورینٹلسٹ کہتے ہیں دا پری ہسٹورک پیریڈ. پری ہسٹورک. اس کے بعد محمد رسول اللہ ہے. اس کے بعد ایک عرب سیولائزیشن ہے. عرب سیولائزیشن نے دنیا کے اندر کیا کیا دیا ہے وہ تو پوری تاریخ گواہ ہے اس کے اوپر. یعنی آپ یہ کہہ سکتے ہیں ان شارٹ کہ آج کی تاریخ کے اندر جتنے سائنٹیفک فاؤنڈیشن، سائنٹیفک آبزرویشنز ہیں، ان سب کے فاؤنڈرز عرب سے. عرب میں کوئی خصوصیت نہیں تھی، سینگ تو لگے ہوئے تھے نہیں ان کو. ان سب کا فاؤنڈر قرآن ہے. قرآن نے وہ مینٹیلٹی بنائی جس کی وجہ سے لوگ یہ کام کر سکیں. تو آپ یہ کہہ سکتے ہیں کہ محمد رسول اللہ کا جو دور ہے، یا محمد رسول اللہ کی جو خود کی پرسنالٹی ہے سچ، وہ ایک لکیر کا کام کر رہی ہے دونوں دوروں کے بیچ میں. ایک لکیر کا کام کر رہی ہے. ایک لکیر ہے جو ڈیوائڈ کرتی ہے پیریڈ آف اگنورینس کو اینڈ پیریڈ آف نور کو. محمد رسول اللہ پیریڈ آف اگنورینس کا خاتمہ کیے اور دور نور جس کو کہیں گے، روشن زمانے کا آغاز کیا. تو اس کا مطلب کیا ہوا؟ اس کا مطلب سیدھا یہ ہوا کہ پوری انسانیت، میں کہہ سک رہا ہوں پوری ذمہ داری کے ساتھ، میں پوری انسانیت جکڑی ہوئی تھی، دبی ہوئی تھی، قید تھی، قائم ہے زنجیروں میں، اور نہیں زنجیروں میں اور بڑے بڑے پتھروں کے نیچے دبے ہوئے تھے. انسانی مائنڈ، انسانی ایکٹ، کیونکہ بادشاہتیں ہوتی تھی، مذہب ہوتا تھا، مذہب کی ایک لعنت تھی وہاں پر. ہاں، تو اب آپ دیکھیں گے جس چیز کو جیسا خدا کا تصور آپ کے پاس میں ہوگا ویسی قوم بنے گی. جس قسم کا تصور خدا آپ رکھتے ہیں، کیونکہ ہر مذہب میں خدا الگ ہے، یقین میں نہیں میری بات، ہر مذہب کا خدا الگ ہے. مسلمانوں کا خدا الگ، ہندوؤں کا خدا الگ، ان کا خدا الگ، پارسیوں کا خدا الگ، سب کے خدا الگ الگ ہے. تو جیسا تصور خدا آپ نے خریدا ہوا ہے وہ قوم کا مزاج ہے. مثال کے طور پہ ہندوز آرینز تھے. آرینز ور well connected with 2 things. One is the agriculture and second is the cattle grazing. جو ان کا مین پیشہ تھا ایگریکلچر اور کیٹلس ان کا مین پیشہ تھا. وہ ان کے لیے سمم بونم ویلیو کرتے تھے چیزیں. تو اب آپ دیکھتے ہیں کہ تمام چیزیں ہندوازم کے اندر جتنی بھی آتی ہے پوری نیچر سے جڑ کے آتی ہیں. ان کے تمام فیسٹیول سیزن کی بدلی کے اوپر آتے ہیں. جیسے ہولی کب ہونا ہے، بسنت کب ہونا ہے، دیوالی کب ہونا ہے، سارے. ان کے پاس گاڈ کا تصور کیا تھا؟ سوریا دیوتا ہے، اندر ایک دیوتا ہے، زمین ماں ہے، گنگا جمنا جو ہے دیویاں ہیں، گاڈس ہے، گائے ہماری ماں ہے. کیوں؟ یہ تصور اس لیے بنا کہ ان کا جوڑ اس کے ساتھ میں تھا. اور انسان کی ایک سب سے بڑی کمزوری ہے، وہ جس چیز کو بھی الہ کا درجہ دے دے گا، جس چیز کو بھی انسان جکڑ جاتا ہے وہاں پر اس کی تحقیق کرنے کے لیے. اس کی تحقیق نہیں کرتا ہے، اس کا مائنڈ بلاک ہو گیا. ندیاں تھیں تو ندی بولتے تھے یہ تو دیوی ماں ہے، گاڈس ہے. اب ندی میں طوفان آتا تھا، ندی میں طوفان آتا تھا، تو طوفان کو روکنا کیسے وہ پروگرام نہیں تھا ان کا. نے ان کا دماغ یہ چل رہا تھا کہ دیوی ناراض ہو گئی ہے، اس کو کیسے اس کے غصے کو ٹھنڈا کرنا ہے. کیا کیا جائے؟ کیا کیا جائے؟
ऑफरिंग, बलियां चढ़ाओ, बच्चों की, खूबसूरत औरतों की, मेवों की, अनाज की, फ्रूट की नजराने पेश करो। वो इजिप्ट में भी था ना, वही तो था, नाइल में डालता सब वही सब वही, गंदगी एक ही है, गंदगी एक ही, वहाँ से आया है, वो आर्यन सिविलाइजेशन भी उधर से इधर इंपोर्ट हुआ सही। तो इसी तरीके से अगर आप देखते हैं कि हर मज़हब के अंदर जैसे खुदा का एक तस्वुर था, सारे मज़हब रसूलुल्लाह से पहले सारे इंसान जो खुदा को माने हुए थे, वो खुदा था उनका एक ऑल माइटी, ऑल पावरफुल, एक बादशाह जो अनाए मुतलक का मालिक है। अनाए मुतलक का मालिक कह रहा हूँ, अनाए मुतलक। अगर उसकी अना में आ गया कि गौस भाई को वारा नारा कर देना, तो वारा नारा कर दिया। हैदराबादी ज़बान सरफिरा। अकबरुद्दीन साहब अगर नमाजें नहीं पढ़ रहे, हम्दो सलाह बयान नहीं कर रहे, अकबरुद्दीन साहब को बर्बाद कर दिया, किसी को आबाद कर दिया, किसी को बर्बाद कर दिया, यही होते रहता था। तो अब आप हमेशा एक डर में जी रहे थे कि मेरे खुदा को मुझे राज़ी रखना है। ये जो तस्वुर है कि मेरे खुदा को राज़ी रखना है, यहाँ से पूरे वर्शिप के फॉर्म्स उभरते हैं इससे, बुनियादी तौर पर। फिर ये वर्शिप कन्वर्ट होती है उसको प्लीज करने के लिए, उसकी तारीफ़ें करना, उसके नाम के हम्दो सना बयान करना, उसके नाम के कसीदे पढ़ना, समझ रहे हैं। फिर उसके बाद में अगर आप देखते हैं कि खुदा की अटेंशन आपकी तरफ नहीं आ रही, अभी भी मैं पूछ रहा हूँ मगर मिल रहा नहीं मेरे को, बाला बढ़ा लेना, दाढ़ियाँ रख लेना, रोज़े रखना, हुक्के मारना, ज़मीन पे सोना, अपने आप को तकलीफ़ देकर देखना कि मेरा खुदा, मैं तकलीफ़ में हूँ, देखकर मेरी तरफ अटेंशन लेगा, जैसे हंगर स्ट्राइक के अंदर होता है हमारे पास। तो एक मालिक है बैठावा जो सर फिरा है, जिसको राज़ी रखना बहुत ज़रूरी है आपको। उसके लिए उसको राज़ी रखने के कुछ मेथड है कि आप 5 टाइम नमाज़ पढ़ें, 3 टाइम पूजा करें, साल में 1 मरतबा एक बकरा काटें, उसके लिए अपनी कुर्बानियाँ दें, कुर्बानियाँ। और फिर उसके बाद में एक तस्वुर ये है कि खुदा एक इंसानी बादशाह की शक्ल में इंसान बिठाया था, उसको इंसानी बादशाह बना के बिठाया था। आप उसको, भाई फ़ोन बंद कर दे प्लीज़। इंसानी बादशाह बना के बिठाया। तो एक बादशाह होता है, अब यूसुफ भाई एक बादशाह बैठे हुए, तो इनका दरबार लगता है। तो इस दरबार में कौन लोग रहेंगे? इनके मुकर्रबीन रहेंगे, मुकर्रबीन। अकबरुद्दीन साहब बोलते हैं भाई अब्दुल रहमान बादशाह का मुकर्रब है, अगर इसको पटा के रखे तो अपना काम बादशाह के पास में हो जाता। उससे तस्वुर उठता किसका? औलियाओं का, बुजुर्गों का, अल्लाह वालों का, हाँ, साधु संतों का। ये लोग हैं जो बिल्कुल गॉड के नज़दीक है, ये कुछ हमारा कर सकते हैं। सरकार हमारे लिए दुआ फरमा दीजिए, हमारे लिए दुआ फरमा दीजिए। इंशाअल्लाह ताला मैं आज ताज्जुद पढ़ूंगा तो आपके लिए दुआ ज़रूर करूँगा। उन्हें भी कॉन्फिडेंटली बोलता, अल्लाह तक का, यानी ऐसा बताता जैसा कि उसकी दोस्ती है अल्लाह ने। समझे साहब? ये वो जहनियत थी, ये था वो तस्वुर खुदा पूरी इंसानियत मोहम्मद रसूलुल्लाह के आने से पहले, राइट। मोहम्मद रसूलुल्लाह आकर सारी इंसानियत को, और ये तस्वुर कौन देता है आपको? आप खुद नहीं बनाते, ये तस्वुर आपके खुद के दिमाग की डिज़ाइन नहीं है, ये आपको दिया जाता है मजहबी पेशवाओं के थ्रू। हर मज़हब के जो पेशवा होते हैं ना, गुरु घंटालाम, वो आपको बताते हैं सब छोड़ सकते हैं, बड़े गुनाह कर सकते हैं आप, ज़ोहर में गुनाह करो, असर में माफ़ी मानो, गुनाह माफ़ करने वाले। नमाज अगर छोड़ दे तो खुदा माफ़ नहीं करेगा। अस्सलाम वालेकुम, आइए, अरे इधर आइए भाई, फ्रंट सीटर है आप, सामने आइए, सामने आइए जी। हाँ, तो समझ रहे हैं आप? तो अब आपको क्या किए, अगर आप उसमें कमी बेशी करते हैं, जो मौलवी बताया है या जो पंडित बताया है या जो मजहबी ठेकेदार है, तो ठेकेदार है वो हर मज़हब में बताते हैं कुछ चीज़ें।
اگر وہ کم کر دیتے ہیں تو آپ کیا کرتے ہیں اس کے بعد؟ آپ میں ایک احساس ہوتا ہے، وہ کیا احساس ہوتا ہے؟ گلٹ کا احساس ہوتا ہے. ارے یار میں ایسا کر دیا، مجھ سے گناہ ہو گیا، وہ نہیں کرنا تھا مجھے. تو آپ گلٹ میں جیتے ہیں، گلٹ. اور سارے مذہبی پیشوا اس کے داروغہ ہوتے ہیں جو آپ کو سکھاتے ہیں، جس کی وجہ سے کیا ہوا؟ آپ کا ذہن جو ہے سلاخوں کے پتھروں کے نیچے دب گیا، آپ کا ذہن زنجیروں میں جکڑ گیا، آپ میں کوئی کریٹیو تھنکنگ نہیں بچی، آپ میں کوئی سائنٹیفک مائنڈ نہیں بچا، آپ کا ٹیمپرمنٹ ہی بگڑ گیا پورا. انسان ایک ہائی ٹیمپرمنٹ کا انسان ہوتا ہے، جانتے ہیں آپ؟ بہت کچھ پوٹینشیل ہے اس کے اندر، وہ سوچ کے ذریعے بہت سی چیزوں کو پا سکتا ہے. آپ کی سوچ کے اوپر تالے ڈال دیے. اب آپ ایک بالکل مری ہوئی زندگی جی رہے ہیں، کچھ بھی کر کے بس اللہ راضی ہو جائے مجھ سے، اللہ معاف کر دے مجھے، میری نجات ہو جائے، میری نجات ہو جائے. کیا بولے آپ؟ میری نجات ہو جائے. اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ کسی قید خانے میں جس سے آپ آزاد ہو جائیں. آپ نجات مانگ رہے ہیں نا صاحب، تو کیا آپ کسی قید میں ہیں جس سے نجات ہونا ہے آپ کو؟ کیا ہے جی صاحب؟ یہی تصور کے اندر انسان کو سبجیگیٹ کیا جاتا ہے. یہ کون کرتے ہیں؟ مذہبی پیشوا. یہ مذہبی پیشوا جو کرتے ہیں، اس کا فائدہ کس کو ملتا ہے؟ سیاست دانوں کو. یہ آپ کا فرعون نہیں کر رہا ہے، یہ فرعون کے بعد جو عالم تھا نا، ان کا کیا نام؟ حامان. وہ کر رہا ہے. اور یہ آپ کی بیوقوفی کی وجہ سے، دیکھو 2.5% تو نکالنا پڑے گا، نہیں تو ہے وہاں پر بکرا تو کاٹنا پڑے گا، اتنا تو دینا ہی پڑے گا، اتنی تو بنتے ہی 6 ہر مہینے، یہ تو ڈالنا ہی ہے تم کو. یہ کون سکھا رہا ہے؟ ہارون. آپ کی نس کے اندر اسٹرا ڈال کے چوس رہا ہے آپ کے خون کو. یہ دونوں مل کے فائدہ کس کو پہنچا رہا ہے؟ پولیٹیکل پاور. ہارون. یہ تینوں کی سنڈیکیٹ زندہ آباد ہو جاتی ہے. ساری انسانیت اس کے اندر انوالو تھی، سبجیگیٹڈ تھی. پورے انسان اور انسان کی ذہنیت اس بدترین شکل کے اندر گزر رہے تھے 610 AD سے پہلے. محمد رسول اللہ کا سب سے بڑا کارنامہ ہے، میں بولتا ہوں ہزاروں کارنامے آپ کے، ساری انسانیت کے لیے رحمت ہی رحمت ہے. آپ اس کو چھوڑ دیجئے، وہ تمام باتیں نہیں لوں گا ابھی میں. خالی کسی دن میں اگر رحمت العالمین محمد رسول اللہ کیا ہے اگر بتاؤں گا تو رو پڑیں گے آپ لوگ، رو پڑیں گے آپ لوگ. صلی اللہ علیہ وسلم بولتے اور ان کے نام کی ایک جھوٹ بولتے، اس کے بعد کیریکٹر کا اسیسینیشن کرتے ہو، ان کو ڈیگریڈ کرتے ہو تم لوگ، اور سمجھتے ہم رسول کی عظمتیں بیان کر رہے ہیں. جی نہیں. قرآن اٹھائیے، 7 نمبر کا سورہ لیجیے، سورہ اعراف ہے، آیت نمبر 157. سیون کی 157 پڑھیے صاحب. الذين يتبعون الرسول النبي الأمي الذي يجدونه مكتوبا عندهم في التوراة والإنجيل يأمرهم بالمعروف وينهاهم عن المنكر ويحل لهم الطيبات ويحرم عليهم الخبائث ويضع عنهم إصرهم والأغلال التي كانت عليهم فالذين آمنوا به وعزروه ونصروه واتبعوا النور الذي أنزل معه أولئك هم المفلحون. اس کا ترجمہ پڑھیے. جو لوگ پیروی کریں گے اس رسول کی جو نبی امی ہے، ٹھیک، جس کو وہ اپنے یہاں تورات اور انجیل میں لکھا ہوا پاتے ہیں، ٹھیک، وہ ان کو نیکی کا حکم دیتا ہے، ٹھیک، اور ان کو برائی سے روکتا ہے، ٹھیک. اور ان کے ایک لیے منٹ، ہاں اچھا پڑھ دیجیے پہلے. جی جی. اور ان کے لیے پاکیزہ چیزیں جائز ٹھہراتا ہے، ان کے لیے پاکیزہ چیزیں جائز ٹھہراتا ہے. جی. اور ناپاک چیزیں حرام کرتا ہے، ٹھیک. اور ان پر سے وہ بوجھ اور قیدیں اتارتا ہے جو ان پر تھیں. اف. بس جو لوگ اس پر ایمان لائے اور جنہوں نے اس کی عزت کی اور اس کی مدد کی اور اس نور کی پیروی کی جو اس کے ساتھ اتارا گیا ہے، تو وہی لوگ فلاح پانے والے ہیں. اب اس کے اندر وہ اسرا کا جو لفظ آتا ہے وہاں سے ترجمہ پڑھیں. اسرا. اسرا
ويزع عنهم إسرهم ہاں اسرا، ہاں اسرا، ہاں اچھا ہاں، اور ان پر سے وہ بوجھ اور قیدیں اتارتا ہے جو ان پر تھیں. ٹھیک ہے، ہاں ان پہ سے وہ بوجھ، اسرا کہتے ہیں قید کو، کیپٹیویشنس کو، جکڑ کو، ان کو آزاد کراتا ہے. وہ کس میں سے؟ جن زنجیروں میں وہ جکڑے ہوئے ہیں اور جن پتھر کی سیلوں کے نیچے دبے ہوئے ہیں، رسول ان کو اس سے آزاد کراتا ہے. اور آگے جائیے، عربی میں جائیے آگے. وَيَضَعُ عَنْهُمْ إِصْرَهُمْ وَالْأَغْلَالَ الَّتِي اغلال، اغلال کس کو کہیں گے؟ اسٹرانگ بائنڈڈ زنجیروں کو کہتے ہیں. سارے انسانیت کے مائنڈ سبجیکیٹ ہوئے ہوئے تھے ان زنجیروں کے اندر. ساری انسان کی پوٹینشل دبی ہوئی تھی پتھروں کے نیچے. رسول کا مین مقصد ہے، ایک امی رسول کو بھیجا ہے، امی کا لفظ ہے اس کے اندر، نبی الامی، ایک مبوس کیا یعنی اپوائنٹ کیا تمہارے پہ ایک رسول جو انٹیوٹرڈ ہے. میں امی کا ترجمہ انٹیوٹرڈ کرتا ہوں، یعنی اس نے کسی سے سیکھا نہیں ہے، مدرسہ عالیہ کا پروڈکٹ یا ایسا نہیں ہو. انٹیوٹرڈ ہے، اس کو کوئی ہیومن نے کبھی نہیں سکھایا ہے. یہ انلیٹرڈ، الٹریٹ، یہ تو بہت ہی رسول کی شان میں گستاخیاں ہیں. میں تو ان ترجموں کو صحیح نہیں مانتا. میں انٹیوٹرڈ، میں نے کل پورا دن سوچتا رہا اس آیت کے اوپر میں، تو میں جو ترجمہ کرتا ہوں اس کا انٹیوٹرڈ. ہی واز ناٹ بین ٹاٹ بائی اینی ہیومنس. وہ رسول کیا کر رہا ہے؟ انسانیت جس کے اندر جکڑی ہوئی ہے اس سے اس کو وہ نجات دلا رہا ہے. اس کی جو سائیکلز ہے، جو زنجیریں ہیں، اس کو وہ توڑ کر دے رہا ہے. یہ تھا سب سے بڑا کارنامہ محمد رسول اللہ کا. ساری انسانیت کو یہ زنجیریں ہیں کیا؟ ابھی بھی نہیں سمجھ میں آیا ہوگا آپ کو زنجیریں کیا ہیں. یہ بانڈیج کیا ہے غوث بھائی؟ یہ مذہبی خیالات، یہ مذہبوں کی اتباع جس کے اندر ساری انسانیت اس غلاظت کے اندر گری ہوئی تھی کہ یہ خدا ہے جس کو مجھے راضی رکھنا ہے، یہ خدا ہے جس کو مجھے پٹانا ہے. وہ ناراض ہو جائے گا تو میرا ستیہ ناش ہو جائے گا. ان کو بتایا کہ دوسرے کسی کو بھی قربت نہیں کرے. ہاں، اس کے جو قریبی لوگ ہیں، اس کے قریبی لوگ کون ہیں؟ پروفٹس ہیں، اولیاء ہے، اللہ ہے، یہ سب یہ جتنے مقربین، ان کو راضی رکھنا ہے. تو ان کے نام کے آپ درود پڑھتے ہیں، سلام پڑھتے ہیں، گانے گاتے ہیں، سب کرتے ہیں. اور آپ سوچتے ہیں کہ اگر میں یہ نہیں کروں گا تو میری نجات نہیں ہوگی. نجات جیسے کہ آپ قید میں ہے، یہی رسول کیا کر رہا ہے؟ آپ کو قید سے چھڑا رہا ہے. اپنے آپ کو بول رہے ہیں کہ میں قید میں ہوں، مجھے نجات چاہیے، اس میں سے پنجرے میں گرفت ہوں. تو سوچئے رسول اللہ نے یہ کیا. یہ کیا تھی بات یہ جو اس کے اندر کہی گئی؟ رسول کا وہ کیا کارنامہ تھا جس کی وجہ سے انسانیت کی ذہن کے اوپر جو زنجیریں پڑی ہوئی تھی اور جو توقے ڈلی ہوئی تھی وہ کیسے چھوٹی اس سے؟ وہ تھا صرف کانسیپٹ آف گاڈ. کانسیپٹ آف گاڈ. سارے ہیومنس رانگ کانسیپٹ آف گاڈ میں جیتے تھے. رسول نے آ کے بتایا کہ خدا کون ہے. سورہ ملک اس کا آغاز. یہ انٹروڈکشن آف گاڈ دے رہا ہے رسول یہاں پر. دیکھیے کتنی خوبصورت بات کہی ہے. دس از گاڈ فرام ویئر وی بلانگ ٹو. اس خدا کو ماننا ہے ہم کو، اس خدا کو، یہ سرپر بادشاہ کو نہیں. تبارک الذی بیدہ الملک وهو علی ملک میرے خیال سے 61 نمبر ہے، 67. 67 ہے. اچھا جی پڑھی. الذی خلق الموت والحیات لیبلوکم ایکم احسن عملا وهو العزیز الغفور. ٹھیک. بڑا بابرکت ہے وہ جس کے ہاتھ میں بادشاہی ہے جی. اور وہ ہر چیز پر قادر ہے، جس نے موت اور زندگی کو پیدا کیا تاکہ تم کو جانچے کہ تم میں سے کون اچھا کام کرتا ہے، اور وہ زبردست ہے، بخشنے والا ہے. ٹھیک. رک جائیے. خدا کیا کہہ رہے ہیں یہاں پر؟ خدا کے جو دونوں ہاتھ ہیں، ساری زمین اور آسمان کی طاقت ہے، ساری قوتیں اس کے ہاتھ میں ہیں.
وہ ساری قوتوں کا مالک ہے، جس نے انسان کے لیے دو چیزیں بنائی، ایک موت اور ایک زندگی۔ وہ خلق نہ موت اور زندگی، خلق کا لفظ آتا ہے موت کے ساتھ میں۔ موت خلق کیسے ہوتی ہے مجھے سمجھ میں نہیں آ سکا آج تک، خیر الگ بات ہے، چھوڑ دیجیے، ابھی نہیں لوں گا میں۔ زندگی تو خلق ہوتی ہے، موت کیسے خلق ہوتی ہے؟ ہاں، وہ خلق نہ موت اور زندگی کا لفظ ہے اس کے اندر، موت بنائی اور زندگی بنائی تاکہ وہ انسان کو جانچے، پرکھے، آزمائے۔ کیا چیز سے آزمائے؟ اس چیز سے آزمائے کہ آپ ظہر کی، عصر کی، مغرب کی نمازیں پوری پابندی سے پڑھے تھے یا نہیں پڑھے تھے، رمضان کے روزے پورے رکھے تھے نہیں رکھے تھے، بیت الخلاء میں جانے کے ٹائم پہ دائیں اور سیدھا پیر کا خیال رکھے تھے نہیں رکھے تھے۔ اس سے آزمائے آپ نے، یہ آپ کو سمجھایا گیا، یہ آپ کو سمجھایا گیا صاحب۔ اللہ کیسے آزما رہا ہے آپ کو، اب دیکھیے اب آپ۔ اس نے موت اور زندگی بنائی جس کے ہاتھ میں سارے پاورز ہیں، اور وہ انسان کو آزمائے گا۔ آزمائش، اس کی آزمائش کا طریقہ کیا ہوگا اب آگے بتایا گیا، پڑھیے اب آپ آگے۔ تم کو جانچے کہ تم میں سے کون اچھا کام کرتا ہے۔ کیا کرتا ہے کام؟ احسن عمل، اور اچھا عمل کرتا ہے۔ جو خوبصورت مکمل ہونے والے کام، احسن کے معنی ہے کمپلیٹ کے بھی۔ بیوٹی جبھی آتی ہے جب کوئی چیز کمپلیٹ ہو جاتی ہے، سمجھ رہا ہے؟ ہاں، جب وہ پورے گروتھ پر آ جاتی ہے، جب اس میں بیوٹی آتی ہے۔ تو آپ کو آزمایا جا رہا ہے کہ کون ہے جو احسن العبادت کرے گا۔ بھائی یہ عمل سے آزما رہا ہے، عبادتوں سے نہیں آزما رہا ہے۔ ہاں، بات کلیئر ہے صاحب؟ 67 نمبر آغاز، 1 2 3 1 2 3، پھر واپس قرآن پڑھنی پڑے گی، آ جان دیجیے گلاب۔ تو اب آپ سوچئے، آل مائٹی گاڈ جو پوری کائناتوں کا مالک ہے، یونیورسز کا مالک ہے، جو انسان کا مالک ہے، وہ اتنا مائٹی اور اتنا پاورفل ہے کہ اس کی مائٹ اور پاور کا آپ اندازہ نہیں کر سکتے۔ وہ آپ کے ساتھ میں ایک چیز چاہ رہا ہے کہ احسن العمل کون کرے گا، یہ آپ کی آزمائش ہے۔ گڈ ڈیڈز کون کرے گا؟ گڈ ڈیڈز نہیں صاحب، اچھے کام، عمل کہیں گے کام کو، کام۔ وہ کون سے کام کرے گا جس میں خوبصورتی ہوگی؟ خوبصورتی قائم ہے بھائی۔ ایک آدمی مر رہا تھا، اس کے لیے ایک میڈیسن بنا دینا خوبصورت بات ہے۔ ایک بیٹا امریکہ میں جدہ میں کام کر رہا، اس کے ماں باپ یہاں تڑپ رہے، ان دونوں کی ٹیلی کمیشن کرا دینا ایک بہت خوبصورت بات ہے۔ اس کو احسن کہتے ہیں، یہ احسن العمل ہے تمام کے تمام، تاکہ انسان یہ احسن العمل کرے۔ یہ وہ انٹروڈکشن تھا خدا کا جو محمد رسول اللہ نے انسانیت کو دیا، کہ یہ ڈاگماس، یہ فوبیاس، یہ بادشاہ والا جو خدا تمہارے دماغوں میں، اس کو شٹر کرو۔ ایسا کوئی خدا نہیں جس کے لیے کوئی بلیاں چڑھانی پڑے، جس کے لیے رکوع اور سجدے کرنا پڑے، جس سے وہ راضی ہوتا ہے۔ دیٹ گاڈ ڈزنٹ ایگزسٹ۔ وہ تو دیوڑو ہے، کوئی ایک آپ کے دماغ کا بنا ہوا ایک بت ہے جس کو آپ نے خدا کہا ہے۔ ریئل خدا تو یہ ہے کہ جس کے ہاتھ میں سارے پاورز ہیں، جو موت اور زندگی بنائی، اور انسان کو یہ کہہ رہا ہے کہ اس نے انسان کو صرف اس لیے بنایا کہ وہ اس کو جانچے کہ وہ احسن العمل کرتا ہے یا نہیں کرتا۔ ہے صاحب آپ آ جائیے۔ اب دیکھیے احسن العمل آپ جو کریں گے، ٹھیک صاحب، اب جو آپ احسن العمل کریں گے، احسن العمل کیسے ہوگا؟ سورہ فرقان 25 نمبر کا سورہ 25 آغاز، ابتدا سے پڑھیے۔ یہاں پر بھی یہ لفظ آتے ہیں نا، الف لام میم، الف لام را، یاسین، ایسے لفظ آتے ہیں۔ اس کے بعد کی جو 3-4 آیتیں ہوتی ہیں ہلا دینے والی، قرآن کے بارے میں ہوتی، آلویز
ان آیتوں کو نظر میں اگر ڈالیں گے تو بہت فائدہ ہوگا اس سے. چلیے ایسا پڑھیے. تبارک الذی نزل الفرقان علی عبدہ لیکون للعالمین نذیرا. بڑی بابرکت ہے وہ ذات جس نے اپنے بندے پر فرقان اتارا تاکہ وہ جہان والوں کے لیے ڈرنے والا ہو. بابرکت ہے وہ ذات جو سورہ ملک میں ہم جس ذات سے انٹروڈیوس ہوئے وہ اللہ کہتا ہے وہ بہت بابرکت ہے. اس نے کیا اتارا؟ فرقان. اس نے فرقان اتارا. اس نے ایک کریٹیریا دیا ہے. کریٹیریا جس کریٹیریا کے اوپر آپ جج کریں گے کہ ویدر یو آر رائٹ اور ویدر یو آر رانگ. پھر کیا ہوا؟ جی فرقان اتارا تاکہ وہ جہان والوں کے لیے ڈرانے والا ہو. تاکہ جہان والوں کے لیے وہ نصیحت کرنے والا ہو. کون؟ پروفٹ. ان کے اوپر اتارے گا وہ کریٹیریا بنے گا. اور پروفٹ وہاں سے ڈکلیئر کر رہے ہیں کہ آئی ایم امی، آئی ایم انٹیوٹرڈ. آپ یہ مت سمجھنا کہ غوث بھائی میرے کان بھرے ہیں جو میں آ کے آپ کو سکھا رہا ہوں. میں تو ایک بشر ہوں. دوسری آیت ہے، آیت نمبر یاد نہیں ہے، اس کے اندر رسول اللہ کیا کہہ رہے ہیں صاحب؟ میں تو ایک مثال کما مسئلہ، ایک میں بشر کی مثال جیسا ہوں، اور صرف میرے میں جو خصوصیت ہے وہ ایک ہی ہے کہ مجھ پہ وہی ہوتی ہے. دیٹس آل. ورنہ میں بشر ہوں. آئی ایم لائک یو. آئی ایم لائک یو. آئی ایم ناٹ ایکسیپشنل. میں کوئی مقرب نہیں ہوں. میں ایک بشر ہوں. میری خصوصیت صرف اتنی ہے کہ اللہ مجھے وہی کرتا ہے. دیٹس آل. آپ آگے جائیے صاحب. یہ 1 نمبر آیت پڑھے. آپ 2 نمبر آیت پڑھیے. ہوش اڑ جائیں گے. 2 نمبر پڑھیں گے. الذی لہ ملک السماوات والارض ولم يتخذ ولدا ولم يكن له شریک فی الملک وخلق كل شیء فقدرہ تقدیرا. پڑھیے اس کو. وہ جس کے لیے آسمانوں اور زمین کی بادشاہی ہے اور اس نے کوئی بیٹا نہیں بنایا. یہاں کیا بولا جا رہا ہے؟ یہ بادشاہی سب فالتو کے لفظ ہیں. پاور ہے، ملک کا لفظ ہے اس کے اندر. الذی لہ ملک السماوات والارض. سارے آسمانوں اور سارے زمینوں کے پاور خدا کے پاس ہے. خدا کے پاس الون. ٹھیک. اور وہ کہتا ہے کہ اس نے کسی کو بیٹا اپوائنٹ نہیں کیا. اس کا مطلب یہ بیٹا کیا، بیٹے سے مراد کیا ہوتی ہے یہاں پر؟ یہ لوگ بولتے تھے کہ یہ خدا کے مقرب کو بیٹا بولتے تھے. اسرائیل میرا بیٹا ہے. ہم لوگ لاسٹ ٹائم کی اسپیچ کے اندر یہود کے اندر سنے ہیں بات. یہ اسرائیل میرا بیٹا ہے. داؤد میرا چہیتا بیٹا ہے. ابراہیم میرا پلوکڑا ہے. سمجھ رہا؟ آئیے عبداللہ. تو اللہ یہ کہہ رہا ہے کہ ایسا کوئی بیٹا، جو کرسچنز حضرات بولتے ہیں نا کہ جیزس ہے، تو مطلب یہ ہے کہ جیزس از آلسو، یعنی گاڈ جو بھی کرتا ہے وہ اپنے بیٹے سے پوچھ کے کرتا ہے. 1/3 پاور از ود دا جیزس. 1 among the 3 از دا گاڈ. تو اللہ بول رہا ہے ایسا کسی کو میں نے نہیں بنایا. یہ فالس ان لوگوں کی زبان کی بات ہے. میں نے کیا بنایا؟ اب آگے آیت بولتے سنیے. 2 نمبر فرقان میں. جی اچھا. وہ جس کے لیے آسمانوں اور زمین کی بادشاہی ہے اور اس نے کوئی بیٹا نہیں بنایا. ٹھیک. اور بادشاہی میں کوئی اس کا شریک نہیں. بادشاہی میں یعنی اس کے پاور میں. بادشاہی نہیں، پاور. اس کا جو پاور ہے وہ آل مائٹی الون پاور ہے، اومنی پوٹنٹ. اس کے اندر کوئی شریک نہیں. حکم کسی اور کا نہیں چل سکتا ہے خدا کے معاملے میں. خدا کا ہی حکم چلے گا. وہی ہے جو آل پاورفل ہے. وہ کسی کو اپنے پاور کے نزدیک بھی نہیں آنے دیتا ہے، کسی کو شریک بھی نہیں آنے دیتا ہے. اور اب آپ سے بتا رہا ہے کہ وہ جو پاور ہے اس کا، وہ پاور آپ کو سکھا رہا ہے کہ آپ کے لیے اب کیا ہے اس کو. اب پڑھیے آپ آگے. اور اس نے ہر چیز کو پیدا کیا. اس نے ہر چیز کو پیدا کیا. بھائی رک جائیے. آپ کن چیزوں میں رہتے ہیں زندگی میں؟ چیزوں میں رہتے ہیں. پانی میں پانی پیتے ہیں، کھانا کھاتے ہیں، صبح اٹھتے ہیں، رات میں سوتے ہیں. سو یو لیو ود دا تھنگس. آلویز یو ول بی ود دا تھنگس. چیزیں ہوگی. شئی کا لفظ ہے اس کے اندر. اور اس نے ہی تمام چیزیں بنائی. کل شئی، پوری چیزیں بنا کے کیا کیا؟ فقدرہ تقدیرا. اور ان کے لیے ان کے میجرز مقرر کر دیے، ان کی قدر مقرر کر دی.
یہ گیس کے چولہے پہ اگر رکھیں گے 100 ڈگری میں گیس بن جائیں گے, 0 ڈگری پہ برف بن جائے گا. یہ اس کی قدر ہے. دھتورا کہیں گے مر جائیں گے, یا پانی پئیں گے پیاس بجھے گی. یہ قدر ہے. گریوٹی اتنا کھینچتی ہے, یہ اس کی قدر ہے. آپ یہ قدر جانے بغیر کوئی کام نہیں کر سکتے. جب آپ سوچ لیے کہ گریوٹی اتنا کھینچتی ہے تو آپ کا ایئر کرافٹ کی ویلوسٹی ٹو بریک ایئر کتنی ہونی چاہیے, اس پہ سے آپ ڈیسائیڈ کیے. یعنی آپ نے کیا کیا, خدا کی بنائی ہوئی قدر کا استعمال جانا ہوگا. اب بات سمجھ رہے صاحب؟ بلڈنگ جب آپ 100 اسٹوریز اوپر لے کے جا رہے ہیں تو کیسے لے کے جانے کا ہے, ورنہ وہ گریوٹی کے پل میں آ کے نیچے گر سکتی. یہ پوری قدر ہے. یعنی جس کو یہاں پر اللہ کہہ رہا ہے قدر, اس کو عرب اپنی زبان میں کہتے تھے دا لا آف نیچر. اس نے ہر ایک چیز کے لیے ایک لا مقرر کر دیا. لوہا کتنے ڈگری کے اوپر میلٹ ہوگا, میٹلز کے کیا ویٹ ہوں گے, کمپوزیشن آف ایئر کیا ہوگی, کمپوزیشن آف واٹر کیا ہوگا, ہارٹ کیسے فنکشن کرے گا, بلڈ کی کمپوزیشن کیا ہے, آنکھ کیسے دیکھتی ہے, قدم کیسے چلتا ہے, پانی اور اس پانی کو بوائل کرنے سے اس میں پاور کیسے آتا ہے. یہ ساری قدریں ہیں. اللہ نے کیا کیا, ہر چیز کی پیمانے مقرر کیے. عربی میں پڑھیے, وخلق كل شيء فقدره تقديرا. قدرہ تقدیرا, تقدیر. یعنی اللہ نے ہر چیز بنائی اور ہر چیز کے اندر اس کی قدر ٹھہرائی, اس کو میجرز دیے کہ یہ میجرز کے مطابق فکس کریں گے, اور ان کے لیے یہی مقدر کر دیا کہ اس کے علاوہ وہ کچھ نہیں کر سکے. دیٹ از دیئر فیکٹ. سورج ایسے رہے گا, چاند ایسے رہے گا, ستارے ایسے رہیں گے, گریوٹی ہے. آج صاحب آپ میرے کو بولیے, ساری نیچر میں جس کے اندر شیوں میں رہ رہے ہیں, من شعین میں رہ رہے ہیں پورا, تو ان کا استعمال آپ کائے کے لیے کرتے ہیں. دنیا کی جتنی رحمتیں اور برکتیں آپ کو مل رہی ہیں ان کے استعمال سے مل رہی ہیں. آپ کشتی اگر چلانا ہے تو جب تک ایئر اور ساری چیزیں اگر نہیں جانیں گے آپ کشتی نہیں اڑا سکتے, چلا سکتے ہیں. ایگریکلچر کرنا ہے تو اس کے اصول نہیں جانیں گے جب تک آپ اس کو نہیں کر سکتے. تو اللہ کیا بول رہا ہے, ہر چیز کے لیے میں نے کیا کیا, اس کی قدر مقرر کری اور ان کا مقدر کر دیا. اور یہ دوسری جگہ پہ اللہ بولتا ہے میری سنت لا تبدیلہ ہے, یہ میں نہ نبی کے لیے بدلتا نہ کسی انسان کے لیے بدلتا. اور ایک جگہ ہے, آیت مس ہو گئی میرے سے, بڑی قیمتی آیت ہے, اگر وہ آیت نمبر یاد آ جاتا تو مزہ آ جاتا تھا. آج اللہ 20-50 ہے کیا صبح, دیکھیے بھائی, دیکھو بھائی, دیکھو سورۃ طٰہٰ 20. اللہ اس میں ایک جگہ پہ کیا کہہ رہا ہے یوسف بھائی, اتنی گہری بات کہا کہ یہ اللہ تو ہم جانتے ہیں کہ آل پاورفل ہے. وہ کتاب نہیں لکھ کے سارے پتوں کے اوپر اپنے کلمات کو لکھا دیتا, کر سکتا تھا خدا. ہم جو چاہ رہے ہیں بغیر کچھ محنت کرے کہ ہم کو مل جاتی تھی. لیکن اللہ یہ بولتا کہ اللہ نے اپنے امر کے لیے قدر مقرر کر دی. جو اس کا جو امر ہوتا ہے وہ قدر کے تحت میں ہوتا ہے. اب بات سمجھ رہے ہیں, اللہ بھی یعنی آل مائٹی ہے, وہ چاہے جو کرے, تمام انسانوں کو 1 سیکنڈ میں مار دے, تمام کتے بلیوں کو انسان بنا دے, وہ چاہے جو کر سکتا ہے. اس کے باوجود وہ بولتا ہے میرا جو امر ہے وہ خود میرے اصولوں کے تابع کر دیا ہے میں نے اس کو. یعنی میرے خود کے جو اصول میں نے بنائے, میرے امر کو بھی اس اصولوں کے اندر میں نے تابع کیا. اس کا ایسا لڑکا ہو سکتا ہے جبکہ میری بیوی نہیں, ہاں سب کچھ پیدا کر سکتا ہے, مگر دنیا ہی اصول کے لیے ایسا ہو رہا ہے کہ بالکل وہ ایک اس کا ایک کیا بولنا چاہیے سیکوینس ہے وہ عمل کا, وہ رزلٹ پروڈیوس کرے گا. تو اب آپ بتائیے, اللہ خود اپنے امر کو اپنے بنائے ہوئے پیمانوں کے اندر قید کر رہا ہے اور انسانوں کو بتا رہا ہے کہ میں نے خود اپنے آرڈرز کو تمہارے لیے. یہ کیوں بتا رہا ہے؟ خدا چاہے جو کر سکتا صاحب, روز نئی گیلیکسیز بناتا ہے, لیکن انسان کو یہ کیوں بتایا گیا, تاکہ انسان کا یہ خیال دماغ سے نکل جائے کہ بادشاہ والے خدا کو میرے کو خوش کر رہا ہے. ٹھیک, یہاں تک یہ بات کلیئر ہوئی صاحب. ہر شے ہے, ہر شے کی ایک قدر ہے, اور یہ قدر کے اندر یہ ہے. یہ تھی محمد رسول اللہ نے خدا کا انٹروڈکشن انسانوں کو دیا. 2 منٹ کے لیے بات کو روکیے, 2 منٹ مینٹل برین اسٹارمنگ کیجیے. مذہب میں جکڑا ہوا ذہن
क्या लिबर्टी होती है उसके माइंड में? बार साहब। बार वहीं जाता हूँ, हाँ, बार बार वहीं भटकता। कोई लिबर्टी नहीं। क्रिएटिव थिंकिंग आएगी उसके अंदर। रिलीजन इज द मेन डिस्ट्रैक्शन फॉर द रैशनल थिंकिंग। एक आदमी अगर रिलीजियस है तो रैशनल थिंकर हो ही नहीं सकता। आप अगर कोई भी बात अगर करेंगे ना, बगावत के खाने में जाने का डर हो जाएगा आपको, काफिर हो जाऊंगा मैं। तो मजहब क्या किया है? आपकी पूरी लिबर्टीज के ऊपर कब्जा किया हुआ है। मोहम्मद रसूलुल्लाह के क्या कर रहे हैं? साइकिल्स तोड़ दी। सर से हम लोग जो देखे 7 नंबर के सूरे के अंदर 157 नंबर की आयत के, इस जहनियत को मोहम्मद रसूलुल्लाह ने मार के गिरा दिया। ये था इस्लाम का सबसे बड़ा कारनामा। आप बोलेंगे हबीब भाई कुछ बात समझ में नहीं है कि मोहम्मद रसूलुल्लाह के मज़हब को ख़त्म करे, लेकिन ये इस्लाम तो पूरा मज़हब ही आज की तारीख में। आपके दिमाग में ये चल रहा होगा, बिल्कुल दुरुस्त है ऐसी बात आपके दिमाग में। मोहम्मद रसूलुल्लाह आके इस मज़हब को लात मार के गले के अंदर फेंक दिए थे, इसकी धज्जियाँ उड़ा दिए थे। उसके बाद में इंसान को जो है आज़ाद किया था उन जंजीरों से, उन कैद खानों से सोच के, और उसको आज़ादी दी थी जिसके अंदर अरब सिविलाइजेशन उगता है। और जो साइंटिफिक काम किए हैं वो तो तारीख़ गवाह है, उसके ऊपर आप उसको वेरीफाई कर सकते हैं। हाँ, उसके बाद ये तालीमात के ऊपर इंसानियत बड़ी मुश्किल से 150 से 200 साल या 250 साल तक का चल सकी। उसके बाद में इसी रसूल को और इसी किताब को फिर मज़हब बना दिया गया। अगर कोई एथिस्ट ये बात का क्लेम करेगा साहब हमने इंसानी जहन को आज़ादी दी थी, तो उसकी बात काबिल कबूल हो सकती है, क्योंकि एथिस्ट होता है वो गॉड को नहीं मानता है। जी नहीं, एथिस्ट कुछ नहीं करा। यहाँ रसूल आकर इंसान को ऐसे पावरफुल गॉड के साथ में इंट्रोड्यूस कर रहे हैं जिससे ना तो उसको डरना है, ना तो उसके हाथ पैर पड़ना है, ना तो उसके लिए गिड़गिड़ाना है। अब आपको पैदा क्यों किया गया? ताकि तुम्हें आजमाएंगे। क्या बात है यूसुफ भाई, क्या बात है, क्या बात है, क्या बात है। सूरह मुल्क का आगाज फिर वापस, ताकि हम तुमको आजमाएं। मौत और जिंदगी का मकसद बता रहा है, ताकि तुमको वो आजमाएं कि कौन है जो क्या करेगा, बेहतरीन अमल करेगा, खूबसूरत अमल करेगा। अमल काय में होंगे जाके? सूरह फुरकान की आयतों से हमको मालूम पड़ा कि जिन चीज़ों की जो कदर की जानी गई है, उन कदर का इस्तेमाल अगर आपको आता है तो उससे आपका अमल हो सकता है। साहब मैं आपको बड़ी बात तो नहीं बोलूँगा यहाँ पर, मैं आपसे कह सकता हूँ, आज मैं कल साथ जो है मेरे को एक तुम्हारे को भेजा शायद अब्दुलरहमान ने फॉरवर्ड किया, मैं नहीं भेजा तो आज भेजूँगा, मैं उसको ज़रूर देखना। तो आइंस्टाइन की एक जो थ्योरी है E=mc² वाली जो थ्योरी है उसके ऊपर एक 2.5 घंटे की एक डॉक्यूमेंट्री है। आइंस्टाइन क्या था, कैसा बना, उस ज़माने का माहौल क्या था। मैं समझता हूँ उस मूवी को हम लोग सब मिलकर एक मरतबा होम थिएटर के अंदर ज़रूर देखें। अच्छा, यस साहब, आपके पास में बहस ये है कि हज़रत बीबी आयशा ने फरमाया कि आप हाथ यहाँ बांधते थे, अबू हुरैरा ने फरमाया कि यहाँ बांधते थे। उल्मा बैठ के बहस कर रहे हैं इसको लेकर, उल्मा। और उनके पास की बहस क्या हो रही है यूनिवर्सिटीज़ के अंदर कि अगर तुमने ये कहा है कि ये ग्रेविटी का लॉ था तो ये लॉ इससे टकरा गया, ये लॉ इससे। एक ब्रेन स्टॉर्मिंग है स्टूडेंट्स एंड प्रोफेसर्स के बीच में चल रही है, समझ रहा है? हर एक जन अपने अपने थीसिस एंड थ्योरीज दे रहा। जब जाकर कोई चीज़ों की डिस्कवरीज होती है, जब जाकर वो चीज़ों के साथ में आज जो आप जो चीज़ें इस्तेमाल कर रहे हैं, रेफ्रिजरेटर इस्तेमाल कर रहे हैं, एयर कंडीशनर इस्तेमाल कर रहे हैं, कार्स इस्तेमाल कर रहे हैं, हाँ, एग्रीकल्चर पंप्स इस्तेमाल कर रहे हैं, एयरक्राफ्ट इस्तेमाल कर रहे हैं, कहाँ से आया? ये वो उलुल अलबाब थे जिन्होंने खुदा की जो चीज़ें मुकर्रर करी हुई थी उनके पैमानों को, उनकी ख़तरों को जाना, और फिर उसके बाद क्या किया? ऐसा वाला अमल किया। उसके अंदर से गुडनेस क्या थी उसको बाहर निकाला, और ये गुडनेस निकल कर कहाँ पर आई? आपके हमारे जैसे कॉमन लोगों में। ये जब किसी भी खैर का मामला निकल के हमारे लोगों के बीच में आता है तो मजहबी ज़बान में उसको कहते हैं रहमत का मिलना। ये रहमत है। 27 तारीख के दिन जो अल्लाह ताला किधर आ जाता? पहले बरकतें नाजिल होती है, बरकतें। कौन सी बरकत आज तक का 27 रमज़ान को किसी को मिली? ज़रा आके कोई बताए मेरे को।
हाँ अभी कहाँ से मालूम पड़ेगा? अच्छा बाद में मालूम पड़ेगा, ठीक उसके लिए है। मारो तो मैं आपसे यही कह रहा हूँ, अब आप देखिए ये वो तस्वुर, इंसान जब इसमें से आज़ाद हुआ, हट गया, ना कोई बकरा काटना है, ना कोई रिचुअल्स करना है, कुछ नहीं, खुदा की कायनात में गौर व फिक्र करना है। अब इसके बाद में जब ये लोगों को मिला तो लोगों का हाल क्या हुआ, कुरान के अंदर इसको जो है सूरह आले इमरान 3 नंबर का सूरा है, आयत नंबर 97 है शायद साहब, या 197। हाँ आले इमरान बड़ा है, नहीं सुन, 205 आयत है। उठते बैठते अपनी करवटों के अंदर वो अच्छा एक आयत है 221 है, चैप्टर 221, उसको कभी रोशनी डाल दी तो थोड़ा सा। टू, वो तो मुशरिक औरतों से शादी के बारे में नहीं, सूरह बकर की 21। 21 देखेंगे इंशाल्लाह। पहले ये आयत लेते हैं, देखिए। इन्न फी खल्क़िस समावाति वल अर्द वख्तिलाफिल लैलि वन नहार उफ लआयातिन लिउलिल अलबाब अल्लज़ीना यज़कुरूनल्लाह क़ियामन व क़ुऊदन व अला जुनूबिहिम व यतफ़क्करून फ़ी खल्क़िस समावाति वल अर्द रब्बना मा खलक़्त हाज़ा बातिला सुब्हानक फ़क़िना अज़ाबन नार। आसमानों और ज़मीन की पैदाइश में और रात दिन के बारी बारी आने में अक्ल वालों के लिए बहुत निशानियां हैं, जो खड़े और बैठे और अपनी करवटों पर अल्लाह को याद करते हैं और आसमानों और ज़मीन की पैदाइश में गौर करते रहते हैं। वो कह उठते हैं, ऐ हमारे रब, तूने ये सब बेमकसद नहीं बनाया, तू पाक है, बस हमको आग के अज़ाब से बचा। क्या बात कही गई साहब इसमें? ज़मीन और आसमान की बनवट में, रात और दिन के आने में, आसमान से बारिश गिरने में, कायनात के अंदर जो फेनोमेनाज हो रहे हैं उसके ऊपर ये कैसे गौर कर रहे हैं? उठते बैठते सोते अपनी करवटों में, मतलब क्या हुआ? एवरी मोमेंट ऑफ द लाइफ इज बीन इन्वॉल्व्ड इन किसमें? रियलाइजेशन ऑफ मारिफत आयतों के अंदर इन्वॉल्व हो गए कि खुदा की आयतें क्या है, उसकी मारिफत कैसे हासिल करना चाहिए। और फिर ये कह रहे हैं कि खुदाया तू हमको ऐसा बता दे कि हम आग के अजाब से बच जाएं। इसका मतलब क्या हुआ? इंसान के पास अगर रहमत नहीं होगी तो क्या होगी? ज़हमत होगी। विदाउट रहमत इंसान ज़हमत में। क्या गौस भाई? तो ये तमाम गलाजतें उसकी ख़त्म होकर उसको एक ब्लिसफुल लाइफ मिले, उसकी फ़िक्र के अंदर इंसान क्या कर रहा है? रात और दिन खुदा की कायनातों के अंदर गौर कर रहा है और फिर अल्लाह से दुआ कर रहा है कि मुझे ये सलाहियत दे कि मैं तेरे इन क़वानीन को जान सकूँ। आप ये सलाहियत खुदा से मांग रहे हैं साहब। कहाँ पर मांग रहे हैं? मुसल्ले पे, बिस्तर की करवटों में, बैठते उठते। इसका मतलब क्या हुआ? सोल कंसर्न हो गया है कि मैं अब अमले एहसन कैसा करूँ। ठीक, ये कौन सा सूरा पढ़ रहे हैं आप? ये सूरह आले इमरान है, 197। आले आले इमरान है। अब फिर वापस आ जाइए 7 नंबर के सूरे पे। 190। 7 नंबर के सूरे पे आ जाइए अच्छा, और इसकी आयत नंबर निकालिए 200, 200, 205। यह देखो, यह तुम्हारी सलात, यह तुम्हारी नमाज, यह तुम्हारी तस्बीह। हाँ। 205 या 206 होंगे ऐसा। 205 या 206। जाओ। वज़्कुर रब्बका फ़ी नफ़्सिक तदर्रुअन व ख़ीफ़ा। उर्दू में क्या रहा? और जिक्र करो अपने रब। हाँ यही अरबी में पढ़ी भाई। और अपने रब को सुबह शाम याद करो, अपने दिल में आजिज़ी और खौफ के साथ और पस्त आवाज़ से, और गाफिलों में से न बनो। जो तेरे रब के पास है वो उसकी इबादत से तकब्बुर नहीं करते और वो उसकी पाक ज़ात को याद करते हैं और उसी को सजदा करते हैं। उर्दू में पढ़िए इसको।
عربی میں پڑھیے. وذکر ربک واسکر یاد کر, ذکر کر. ذکر کر, ریممبر کر. ذکر کے ایک معنی پرٹیکولرلی جو پچھلی آیتوں کے اندر ہم جو دیکھ کے آئے اور یہ آیت کے اندر ریسرچ کر. میں ایک ذکر کے معنی ریسرچ بھی بتاتا ہوں. قرآن میں ایک جگہ ریسرچ کے طور پہ استعمال ہوا ذکر. جب ریممبرنس کرتے تو کیا کر رہا ہے, آپ ڈھونڈ رہے, ریسرچ کر رہے اس کو. ذکر کر ربک اللہ کا. کیسے؟ فی نفسک, فی نفسک اپنے جی میں, جی ڈیپ انٹو یور ہارٹ. انگلش کا بیوٹیفل ٹرانسلیشن آ رہا ہے ڈیپ انٹو یور ہارٹ. فی نفسک, اپنے جی کے اندر. کب سے کب تک؟ پارٹ ٹائم, فل ٹائم. چلتے بیٹھتے اٹھتے بیٹھتے. اب دیکھیے کیسے آ رہا ہے ذکر, اب آپ دیکھ لیجیے. ہاں, صبح سے شام تک, بالغدو والآصال. یعنی بستر میں سے جب اٹھے, بستر میں سو گئے تو موت میں تھے تو کچھ کر ہی نہیں سکتے آپ. جہاں سے اٹھے اور جب تک جا کے سو رہے, جب تک کیا کریں گے؟ خدا کو یاد کریں گے. ڈیپ انٹو یور ہارٹ, ڈیپ انٹو یور ہارٹ. اور زبان پہ, زبان پہ دون الجہر, بغیر آواز کے. بغیر آواز کے زبان کے اوپر اللہ اکبر جو پکارا ہے, کچھ نہیں. خاموشی کے ساتھ میں, گہرائی کے ساتھ میں اللہ کی یاد میں ڈوبیں گے, اللہ کے ذکر کو یاد کریں گے, ذکر کو یاد کریں گے. من القول ہے بغیر. اور وہاں پر جو ذکر اللہ نہیں ہے, ذکر رب ہے. وہاں پر صفت جو ہے رب کی بتائی گئی, اللہ کی نہیں بتائی گئی. رب جب کبھی بھی اللہ اپنی صفت کے نام سے انٹروڈیوس کرتا ہے تو بڑے میننگ فل بات ہوتی ہے. وہ اس ذکر کے اندر جو رب کا لفظ آیا ہے تو مطلب رب سے ہمارا مراد کیا ہوتی ہے؟ گروتھ, گرو کرنا, ربا, رب انکریز, رب العالمین سسٹین کرنا. وہ چیزیں تم اب یاد کرو جو تمہارے رب العالمین نے تمہاری گروتھ کے لیے بنائی ہے. جس کے وہ صفت کو بھی اتباع کرو جس کے اندر گروتھ ہے. ٹھیک, آگے جائیے. تضرع مخیفہ, اور بغیر پکارا کریں گے, حی علی الصلاۃ, حی علی الصلاۃ. یاد کر لے رہا 24 گھنٹے کیا کرنے کا. ہاں, پھر اس کے بعد دون الجہر من القول, بغیر آواز کے, بغیر آواز کے اور بغیر قول کے, بغیر قول کے اور بغیر ایک پل بھی غفلت برتے کے. بالغدو والآصال, صبح شام. صبح شام. اور آگے جائیے. ولا تکن من الغافلین, اور غافلین میں سے مت ہو جانا. غافلین میں سے مت بن جانا, غفلت مت برتنا میرے ذکر کی. پھر تیرے رب کے پاس ہیں, وہ اس کی عبادت سے تکبر نہیں کرتے جو اس کے رب کے پاس ہے. وہ لوگ جو اپنے رب کی عبادت میں لگے ہوئے ہیں, جو اپنے رب کو سرو کر رہے ہیں, وہ اپنے سرونگ کا وہ نہیں کرتے, پراؤڈ نہیں فیل کرتے, اس کو تکبر نہیں کرتے. الحمدللہ آئی ایم اے سنی نہیں بولتا ہوں. ہاں, جب کس کو پوچھے تھے, آئزیک نیوٹن کو پوچھے تھے کہ تم اتنے بڑے سائنٹسٹ بن گئے تو نالج کے بارے میں کیا ہے, تو اس نے کہا تھا کہ آئی ایم لائک اے چائلڈ, I am like a child on a seashore collecting some pebbles. کچھ مٹھی بھر پیبلز اس کے ہاتھ میں آ گئے, اس کے علاوہ کچھ نہیں. نالج تو ہے سمندر کی پڑی. کیا پیبلز؟ پیبلز یعنی کنکرے, کنکریاں جس کو بولیں گے پیبلز بولیں گے. ہاں, ہاتھیوں کو جو مارا تھا, چڑیا والے. کیا مزے کی کہانیاں یار, صحیح بول رہا ہوں میں, مذاق نہیں. واٹ اے بیوٹیفل اسٹوری. ایک صاحب تو کتاب لکھ دی اس کے اوپر. وہ جو کنکریاں تھی کہتے وہ اس میں نیوکلیئر پاور تھا کہتے, کتاب میں باقاعدہ میرے کہتے وہ نیوکلیئر فیلڈ تھے کہتے. تو بھائی صاحب یہ ہے قرآن. اب رسول اللہ کیا کیا آپ کے پاس, پوری بات کا رخ موڑ دیے انسان کے.
जो साइकिल्स में जब झटका हुआ था उसको छुड़ा दिए, छुड़ाने के बाद में उसको एक तरफा का डायरेक्शन दिया है। वो डायरेक्शन है कि क्रिएटिव थिंकिंग, आज़ाद सोच, उससे खुद का फ़ायदा उठाना, अपने फेलो बीइंग का फ़ायदा करना और इंसानियत के लिए रहमत बनना, ये थे मोहम्मद रसूल। और न सिर्फ ये चीज़ों में किया है, अभी तो खाली मैंने आपको अभी चीज़ें बताई, ओनली आई हैव डिमॉन्स्ट्रेटेड द, जो यूज़ करते हैं उन चीज़ों के अंदर जो माइंड का ब्रेकेज था। दूसरी जगह पे कहाँ अटके हुए लोग थे, इंसानी ग़ुलामी में बादशाहों के ग़ुलाम बने हुए थे। पॉलिटिकल सिस्टम का खात्मा कर दिया आपने उठा के, कहा कि मुसलमान इंसान इंसान बाहमी मशवरे से काम करेंगे। 42 सूरह 42 आयत नंबर 38, 42-38। सोचिए साहब, ये कुरान के स्टैंड है, ये 42-38। और तुम अपने काम, हाँ, वल्लज़ीन इस्तजाबू लिरब्बिहिम व अक़ामुस्सलाह व अम्रुहुम शूरा बैनहुम, क्या बात है साहब, क्या बात। मिम्मा रज़क़नाहुम युनफ़िक़ून। ओफ, और आगे की तो और ख़तरनाक बात आ, और खूबसूरत बात आ गई। आप उर्दू में पढ़िए इसको। और वो जिन्होंने अपने रब की दावत को कबूल किया और नमाज कायम किया, और वो अपना काम आपस के मशवरे से करते हैं, अपना काम आपस के मशवरे से करते हैं, सलात कायम कर रहे हैं और अपना काम बाहमी मशवरे से करते हैं, डेमोक्रेटिक वैल्यूज़ को कंसिडर करके करते हैं। और वो क्यों करते हैं साहब? और हमने जो कुछ उन्हें दिया है उसमें से खर्च करते हैं। हमने जो कुछ उनको दिया है, अभी हम पिछली आयत में पढ़े थे कि रब का जिक्र कर, समझ रहे आप, जो कुछ ग्रोथ तुमको मिली है, अब इस ग्रोथ को क्या कर रहे हो तुम? लोगों में खर्च करते लोगों के अंदर इसको इम्पार्ट कर रहे हो, लोगों में इसके बेनिफिट्स पहुंचा रहे हो। यह है तुम्हारी नमाज, यह है तुम्हारी सलात, यह है मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। हाँ, इसके बाद तुम्हारे मजहबी पेशवा तमाम लोगों को, तमाम मुसलमान जितने भी हैं, सब उनकी ग़ुलामी के अंदर इन्वॉल्व हो गया है वापस जाके। वही दौर जहालत की जो चीज़ें थी, वापस उसी के अंदर तमाम मुस्लिम कम्युनिटी चली गई। तो मैं आपको ये बोलूँगा कि कुरान की बातों से मैं ज़िम्मेदारी से आपसे कह सकता हूँ कि क्रिएटिव माइंड के लिए लिबर्टी, यानी एक क्रिएटिव माइंड जब तक इंसान का नहीं हो सकता है जब तक कि लिबरल माइंड ना हो, सोच की आज़ादी ना रखा हुआ, अमल की आज़ादी। आप तो डरे हुए हैं साहब, डरे हुए हैं। आप क्या करते हैं, एक डिक्टेटर की रिजमेंटल का इत्तेबा करते हैं। पैजामा ऐसा पहनेंगे जी, 3 मरतबा कुल्ली करेंगे, 2 मरतबा नाक में पानी चढ़ाएंगे, सर पे सिर्फ यूं टच करके निकल जाएंगे, यूं खाली यूं टच करके निकल जाएंगे, हाँ, कोनी यहाँ तक धोएंगे। खाना ऐसे खाएंगे, खाने से पहले ये पढ़ेंगे, उसके बाद में ये बोलेंगे। तो ये जो जहनीत है, ये जहनीत क्या कर सकती है? इसी को नेकियां समझी हुई है, इसी के ऊपर अपनी जन्नतों की रिजर्वेशन करवा रही है, और कौम ये डुप्लीकेट टिकटा ख़रीदी हुई है। ये कौम का तो ये हशर जो आज की तारीख में है, ये तो लॉ ऑफ नेचर है कि ये होना ही था इनका हशर। मैं अभी भी आपसे कहूँगा कि जिन जंजीरों में आज आप जकड़े हुए हैं, उन जंजीरों को तोड़िए आप। ये ट्रू लव टू द प्रॉफिट होगा, ये ट्रू लव टू द बुक होगा। यही एक वाहिद तरीक़ा है कि अपनी जंजीरों से आज़ाद होइए, फ्री माइंड में आइए, और उसके बाद में इस किताब के मुताबिक अपनी ज़िंदगी को ढालिए। आप देखिए आपकी ज़िंदगियाँ कितने खैर और बरकतों से भर जाती है। व आखिर दावाना अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन। तो भाई आज कुछ बात प्रिपेयर्ड नहीं थी मेरी, लेकिन बात तो हो गई।